درگزر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. انتقام کا جذبہ ہوتا ہے تو عفو کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بات یہ ہے کہ درگزر کو وہ آدمی پسند کرتا ہے جو اللہ تعالی سے اپنی معافی اپنے لیے چاہتا ہے. فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. کتنی صاف بات ہے کہ تم مخلوق سے درگزر کر دو. کیا تم نہیں چاہتے کہ خالق تمہیں معاف کر دے؟ اس پر اگر ہم غور کریں کہ مخلوق کو معاف کر دو، مخلوق کو معاف کر دو، خالق تمہیں معاف کر دے گا. کیونکہ معاف نہ کرنا کسی کو یہ کبر کا ایک جز ہے. یہ کبر کا ایک جز ہے. کیونکہ آدمی معاف کرنے کو پسند نہیں کرتا، معاف کرنے کو پسند نہ کرے، یہ تکبر کی علامت ہے. ورنہ جس میں تواضع ہوگی وہ اس لیے معاف کر دے گا تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. اگر آدمی اپنے گناہوں سے پریشان ہو تو معافی کو مخلوق کو معاف کرنے کو پسند کرے گا. اپنے گناہوں سے اگر پریشان ہے تو معاف کرنے کو پسند کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے مخلوق کو معاف کر دیا تو اللہ مجھے معاف کر دیں گے. فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. کہ تم معاف کر دو، درگزر کر دو. کیا تم نہیں چاہتے اللہ تو معاف کر دے؟ ہم نے عرض کیا کہ لوگ معاف نہیں کرتے اس خیال سے کہ بھئی ہمیں ان کی معافی پر ان کی معافی کا اعتبار نہیں ہے. ارے کیا بات ہوئی؟ تم اپنے کام کو کرتے رہو، اپنے کام کو کہتے رہو. جو تمہارے ساتھ مل کر ہدایت کے مطابق کام کریں ان سے کام لو. آسان بات. اس الجھن کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی خبر نہیں ان کے دل میں کیا ہے. میں عرض کرتا ہوں خبر نہیں کے دل میں کیا ہے. تمہیں کیا ضرورت ہے ان کا دل جو ہے ٹٹولنے کی؟ تم یہ دیکھو کہ وہ ظاہری طور پر صحیح کام کر رہے یا نہیں. ہم عرض کرتے ہیں ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ آپ مجھے ذرا یہ بتلائیے کہ میری ایک کافر سے میرا مقابلہ ہو، ایک کافر سے میرا مقابلہ ہو اور وہ میرا ایک ہاتھ مونڈے سے کاٹ دے، دوسرا ہاتھ میں میرے تلوار، ایک ہاتھ سے میرا کاٹ دیا، دوسرے ہاتھ میں میرے تلوار. میں نے ایک ہاتھ کٹنے کے بعد اپنا اس کافر کا پر حملے کا ارادہ کیا. وہ بھاگا، میں اس کے پیچھے بھاگا اسے قتل کرنے کے لیے. جب میری تلوار اس کے سر پر آ گئی اور وہ میرے قابو میں آ گیا، اسے نظر آ گیا کہ میرے قتل کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا. میں نے اسے قتل کر دیا. کہ تو نے اسے کیسے قتل کر دیا؟ اسے کلمہ پڑھ لیا. اجی اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا اور وہ تو اس لیے کلمہ پڑھ رہا تھا کیونکہ اب اس کے بعد بچاؤ کو کوئی راستہ تھا نہیں. میں نے اس لیے تلوار اس پر چلا دی کہ یہ تو جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے. جان بچانے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر تلوار حرام ہو گئی اس کے کلمہ پڑھتے ہی. وہ بار بار کہہ رہے صاحب یہ میرا ہاتھ کاٹ دیا. تو ہاتھ نے فرمایا کہ اس نے ہاتھ کاٹا تھا کفر کی حالت میں تو تم نے تلوار اٹھائی اس پر اس کے ایمان کی حالت میں. سوچو تو صحیح، یہ ہے ہماری سوچ. اس نے تو تمہارا ہاتھ کاٹا تھا جب وہ کافر تھا
اور تم نے جو قتل کب کیا؟ جب وہ مومن تھا. سوچو تو صحیح. کمال ہو گئے. اتنی بھی بدلہ لینے کی گنجائش نہیں رہی کہ جب وہ کہہ رہا میں مسلمان ہو گیا لا الہ الا اللہ. اسے معلوم ہوتا ہے کہ تلوار کافر کو قتل کرنے کے لیے نہیں ہے, اسے کلمہ پڑھوانے کے لیے, اور کلمہ پڑھوانے کے لیے بھی نہیں ہے, کلمہ پڑھوانے کے لیے بھی نہیں ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر قتل کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے, اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے, اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے. حضور اکرم, میں ایک بہت عام بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو نہ مانے ان سے کیا معاملہ کریں, ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں رات دوپہر کو قیلولہ کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. علق سیفہ الشجر ویقیل تحت الشجر. اچانک ایک دیہاتی آیا, روایت میں ہے اس نے آپ کو تنہا پایا, تلوار اٹھائی اس نے درخت سے, آپ کی آنکھ کھلی, آپ اکیلے, صحابہ میں سے کوئی آپ کے پاس نہیں, اور اس نے تلوار ہاتھ میں لے لی اور یہ کہا کہ بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا, یہ بچانے والا. آپ نے فرمایا اللہ بچائیں گے. چنانچہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی, آپ نے تلوار اٹھا لی, فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا. اس نے یہ نہیں کہا اللہ بچائیں گے, دیکھو اللہ پر ایمان لانے والا نہیں تھا. اس نے یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں, کن خیر آخر, میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں. میں نے تو بے شک آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ تھا, میرا تو برائی کا تھا آپ کے ساتھ, مگر آپ میرے ساتھ معاملہ برائی کا نہ کریں. حالانکہ آپ اپنی حفاظت کے لیے یا انتقام کے لیے قتل کر سکتے تھے, آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی, اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا. تو آپ نے کیا فرمایا, تلوار ہاتھ میں لے کر یہ نہیں کہا میں تجھے قتل کر دوں گا ورنہ اسلام لے آ, نہیں یہ نہیں ہے روایت میں, یہ نہیں ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا ورنہ اسلام لے آ. آپ نے تلوار نیچے رکھ کے پوچھا اسلام لاؤ گے, نے کہا نہیں میں اسلام نہیں لاؤں گا, لیکن اتنا وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا مقابلہ اس دین کے کام میں آپ کا مقابلہ نہیں کروں گا. نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. نہ اسے اسلام پر مجبور کیا, نہ اسے اپنے لیے اپنے قتل کے ارادے کا انتقام لیا, نہ یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کی بات کو قبول کر لوں اور معاف کر دوں, یہ دوبارہ تلوار اٹھا لے, اس کا بھی خطرہ نہیں تھا. میں اسلام تو میں قبول کرتا نہیں, اسلام تو میں قبول کرتا نہیں, البتہ میں آپ سے اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا.